کراچی میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے اور بظاہر چھوٹے نظر آنے والے ایسے واقعات اکثر انقلاب کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں۔ کراچی میں شہنشاہ معظم بلاول بھٹو زرداری کے پروٹوکول کے لیے گھنٹوں سے روکی گئی ٹریفک میں موجود لوگوں نے اعلان بغاوت کرتے ہوئے ٹریفک پولیس والوں کے حصار کو توڑا اور قافلے کے بالکل سامنے آ گئے۔ قافلے میں موجود بدماشوں نے جانتے بوجھتے ہوئے کچھ موٹر سائیکل والوں کو ٹکر مارنے کی کوشش بھی کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ اور اصول اور قانون کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے جو کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بلاول صاحب آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کراچی والے موٹر سائیکل پر بھی سفر کرنے کے قابل نہ رہیں اور آپ ان کے سامنے درجنوں اور سینکڑوں گاڑیوں کے پروٹوکول میں گزریں تو لوگ بغاوت تو کریں گے۔ کراچی والے ٹینکروں سے گندا پانی خرید کر پینے پر مجبور ہوں اور آپ فرانس سے منگوایا گیا پانی ایویان واٹر پئیں تو لوگ بغاوت تو کریں گے۔ آپ کراچی والوں کے نصیب میں کھڈے اور ٹوٹی ہوئی سڑکیں لکھ دیں اور خود ہیلی کاپٹروں پر سفر کریں تو لوگ بغاوت تو کریں گے۔ کراچی والے اپنی فیملی کے ساتھ شہر کی سڑکوں پر لوٹے جاتے رہیں، مارے جاتے رہیں اور آپ کے ساتھ ہوٹر بجاتی ہوئی گاڑیوں میں سینکڑوں سیکیورٹی والے ہوں تو لوگ بغاوت تو کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ذرا ایمانداری سے بتائیں کہ جس غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ یہ سب عیاشیاں کرتے ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اس شہر بے امان کراچی کا ہر شہری اپنے نہانے، کپڑے دھونے اور پینے کا پانی گندے ٹینکروں سے خریدتا ہے، وہ آپ کو آپ کے مہنگے منرل واٹر کے لیے ٹیکس کیوں دے؟ اس شہر کے لوگ سیکیورٹی کے لیے اپنے گارڈز خود رکھتے ہیں یا پھر شہر کی سڑکوں پر مظلومیت کی موت مارے جاتے ہیں، وہ صرف آپ کے پروٹوکول اور سیکیورٹی کے لیے ٹیکس کیوں دیں؟ اس شہر کے لوگ مہنگے پرائیویٹ اسپتالوں سے علاج کروانے پر مجبور ہیں، وہ آپ کے دبئی اور لندن کے علاج کے لیے ٹیکس کیوں دیں؟ جس شہر کے سرکاری اسکول اس قابل نہیں کہ لوگ وہاں اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، تو اس شہر کے لوگ صرف آپ کی انگریزی سننے کے لیے آپ کو ٹیکس کیوں دیں؟ خدا کا واسطہ ہے ان لوگوں پر رحم کھائیں، ورنہ ایک وقت آئے گا جب یہ آپ پر رحم نہیں کھائیں گے۔ آپ نے کراچی کی سڑکیں، کراچی کے اسکول، کراچی کے اسپتال، کراچی کے تھانے، کراچی کے سرکاری دفتر کراچی کے شہریوں کے لیے ذلت اور اذیت کی جگہ بنا دی ہیں۔ کراچی نہ بہتر ہو رہا ہے اور نہ اس کے بہتر ہونے کا کوئی امکان ہے، اور جب لوگوں کی امید ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے پروٹوکول کے راستے میں آ کر ان پسے ہوئے لوگوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی، اور یہ گستاخیاں آئندہ بھی ہوں گی۔ اور کراچی والوں، اگر تم نے ان شہنشاہوں، بادشاہوں اور فرعونوں سے جان چھڑوانی ہے تو ان کے پروٹوکولز کا راستہ روکنے اور انہیں گالیاں دینے کی بجائے خود اقتدار میں آنے کی جد و جہد کرو۔ یاد رکھو، انقلاب اس دن آئے گا جس دن پیپلز پارٹی کے کسی وڈیرے کے سامنے کسی مزدور کا بیٹا الیکشن جیتے گا۔ انقلاب اس دن آئے گا جس دن کسی سردار کو رباب جیسی کوئی بیٹی شکست دے گی۔ انقلاب اس دن آئے گا جس دن کسی جاگیردار کے سامنے کسی کسان کا بیٹا میدان مارے گا۔ انقلاب اس دن آئے گا جب سرمایہ دار کے مقابلے میں کسی دکاندار کی اولاد اقتدار میں آئے گی۔ انقلاب اس دن آئے گا جب بلاول کے سامنے کسی محنت کش کا بیٹا کھڑا ہوگا اور قوم بلاول کی بجائے محنت کش کے اس بیٹے کو ووٹ دے گی۔ انقلاب اس دن آئے گا جب اس ملک میں مریم کی بجائے کسی ریڑھی والے کی بیٹی حکومت کرے گی، جب سرمایہ داروں، جاگیرداروں کی بجائے مزدوروں اور کسانوں کا راج ہوگا۔ انقلاب تب آئے گا جب عوام کا راج ہوگا، اور عوام راج تحریک آپ کو، پاکستان کے عام لوگوں کو ان خاص لوگوں کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی تحریک ہے۔ عوام راج تحریک ایلیٹ کلاس کے مقابلے میں مڈل کلاس کو متحد اور مضبوط کرنے کی تحریک ہے۔ عوام راج تحریک ایک ایسی سیاسی جماعت بنانے کی تحریک ہے جس کے مالک پاکستان کے عام لوگ ہوں گے، ایک ایسی جماعت جس کے مالک آپ ہوں گے، ایک ایسی جماعت جس کا ہر فیصلہ آپ کی مرضی سے ہوگا، ایک ایسی جماعت جو میرٹ، کارکردگی اور انٹرنل الیکشن کے ذریعے صنعت کاروں، سرمایہ داروں اور چودھریوں کی بجائے طالب علموں، دکانداروں اور ریڑھی والوں کو آگے لائے گی، ایک ایسی جماعت جو سرداروں، وڈیروں اور مخدوموں کی بجائے کسانوں، مزدوروں اور محنت کشوں کو آگے لائے گی، ایک ایسی جماعت جو سیاسی، سماجی
اور معاشی مساوات قائم کرے گی، جو کوآپریٹو کلچر کے ذریعے ایسے کارخانے اور فیکٹریاں لگائے گی جس کے مالک اس ملک کے کسان اور مزدور ہوں گے۔ وہ جماعت نوجوانوں کے لیے، اس ملک کے عام لوگوں کے لیے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائے گی۔ بینکس، ہاؤسنگ سوسائٹیز، شوگر ملیں، کارخانے، فیکٹریاں سب آپ کی ملکیت ہوں گے، عام لوگوں کی ملکیت ہوں گے، بالکل ویسے ہی جیسے انڈیا کی سب سے بڑی ڈیری کمپنی امول 36 لاکھ کسانوں کی ملکیت ہے۔ عوام راج تحریک وہ سیاسی اور معاشی انقلاب برپا کرنے جا رہی ہے جو صرف پاکستان کی نہیں بلکہ پوری تھرڈ ورلڈ کی تقدیر بدل دے گا۔ عوام راج تحریک صرف پاکستانی قوم نہیں بلکہ دنیا بھر کے کچلے ہوئے لوگوں کی امید ہے۔ یہ وہ سنہرا خواب ہے جو اس اندھیری دنیا کو روشن کرے گا۔ یہ وہ سنہرا خواب ہے جس کی تعبیر کچے گھروں کی تقدیر بدلے گی۔ یہ وہ سنہرا خواب ہے جس کی روشنی ظلم کے اندھیروں کو ختم کرے گی۔ یہ وہ سنہرا خواب ہے جو استحصال، جبر اور عدم مساوات کا خاتمہ کرے گا۔ آئیں اس سنہرے خواب کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آئیں اس سنہرے خواب کی تعبیر کے لیے جان لگا دیں۔ پاکستان زندہ باد، عوام راج پائندہ باد۔